کہاں بیٹھتی؟ میں نے ایک عالم دین سے سنا تھا کہ اگر کبھی کسی مقدس عورت کے خواب میں کوئی نورانی بیوی آئے تو وہ یہ نہ طے کرے کہ یہ جناب فاطمہ ہے، یہ جناب زینب، یہ جناب سکینہ، یہ جناب رباب۔ اس عالم دین نے جو کہا ہے آپ کی چیخ نکل جائے گی۔ اس عالم دین نے کہا ہر بیوی کے پہچان کے کچھ طریقے ہیں، اگر ہاتھ پسلیوں پہ ہو تو حسین کی اماں ہے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اگر ہاتھ پسلیوں پہ ہو تو حسین کی اماں ہے، اگر سر سے لہو بہہ رہا ہو تو حسین کی بہن زینب ہے، اور اگر ہاتھ کانوں پہ ہو تو حسین کی بیٹی سکینہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء۔ اگر پسلیوں پہ ہاتھ ہو تو حسین کی ماں فاطمہ ہے، اگر سر سے لہو بہ رہا ہے حسین کی بہن زینب ہے۔ پتہ ہے کیا کیا ظلم ہوئے ہیں؟ تمہیں رونے ہوئے کوئی تماچا مارتا ہے؟ نہیں نا۔ تم رو رہے حسین کے غم میں کسی نے تازیہ نہ مارا؟ نہیں نا۔ میں نے ان آنکھوں سے پڑھا ہے کہ کربلا سے شام تک جب بیویاں حسین کو یاد کر کے روتی تھی نا تو شمر ملعون نیزے کی انیس سر میں چبھویا کرتا تھا۔ ہم صرف سوچ سکتے ہیں، پہنچ نہیں سکتے اس جگہ تک جو ظلم ہوئے ہیں۔ آسان ہے حسین کا قبر رسول کو چھوڑ دینا۔ کل مختصر رخصت میں نے پڑھی تھی، آج تھوڑی سی اور سن لیجئے۔ آسان ہے حسین کا قبر رسول کو چھوڑ دینا، آسان ہے حسین جیسے بیٹے کا ماں کی قبر کو چھوڑ دینا۔ مولانا ایک مسائب تو امام حسین کے مجھے اپنی ماں کے لاش پہ سمجھ میں آئے۔ میں اپنی ماں سے بڑی محبت، بہت زیادہ، میری زندگی کا اصول تھا کہ جب بھی گھر جاتا تھا تو اپنی والدہ کا پیر دبائے نہیں سویا کرتا۔ وہ ساری برکتیں میرے ہاتھ سے چھن چکی ہیں۔ لیکن مولانا دوسری بات بتاؤں کہ بھائی گھر میں میری ماں کا انتقال ہوا نا، 2 سال ہو گئے میں اس گھر میں جا نہیں سکا، اتنی یادیں آتی ہیں مجھے۔ جب انتقال کی خبر ملی میں ممبئی تھا، وطن واپس آیا، جو ماں پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے انتظار کرتی تھی آج وہ وہاں نہیں تھی۔ اس لیے اپنے نوجوانوں سے کہوں گا اپنی ماں کی عزت کیا کرو۔ نہیں، رونے کا مقام ہے یہ، اپنی ماں کی عزت کیا کرو۔ ماں اگر تمہارے سامنے آ جائے نا، سارے کام چھوڑ کے اس کے چہرے کو دیکھا کرو، اس کے چہرے کو دیکھا کرو۔ کسی دن فضائل میں عظمت ماں کے اوپر 2-4 جملے پڑھ دوں گا، لیکن آج سن لو۔ خیر میں پہنچا، میرا چھوٹا بھائی میرے ساتھ تھا، بے تحاشا رو رہا تھا۔ ماں کے لاشے پہ نظر پڑی، میں نے ہاتھوں کا پیالہ بنا کے مولانا اپنے اماں کے رخسار کو اس میں لیا، لیکن کچھ بولنا چاہتا تھا کہ اچانک امام حسین کا ایک فقرہ یاد آ گیا۔ میں دگنی تیزی سے چیخ مار کے رویا، میرا چھوٹا بھائی مجھے پکڑنے لگا، بھائی کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا امام حسین کے ایک مصائب سمجھ میں آ گئے۔ پوچھنے لگا ہوا کیا؟ میں نے چیخ مار کے کہا میرے بھائی میں نے مصائب میں یہ جملہ پڑھا تھا۔ امام حسین اماں کے قریب آئے، ہاتھوں کا پیالہ بنا کے چہرے پہ رکھا اور کہا اماں تیرا حسین آ گیا ہے۔ جب اماں نے کوئی جواب نہ دیا، حسین نے کہا اماں اگر آپ نہیں بولیں گے حسین مر جائے گا۔ جس مولا حسین نے یہ کہا ہو اماں اگر آپ نہیں بولیں گی میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، میں مر جاؤں، وہ حسین آج ماں کی قبر کو چھوڑ رہا ہے۔ سید محمد دہلوی صاحب فرماتے تھے کہ 70 قدموں پہ جو حسین ماں کی قبر سے پہلے گرے ہیں تو پھر اٹھ نہیں پائے ہیں۔ جیسے لاشیں علی اکبر پہ آئے تھے نا، ویسے ہی کوہنیوں کے بل خود کو کھینچتے ہوئے ماں کی قبر پہ لائے، آواز دی اماں تیرا حسین جا رہا۔
بس سن لیجئے گا، جو جملہ کل پڑھ چکا چھوڑ دیا میں نے، فقرہ سنیے گا۔ سب اماریوں میں بیٹھ گئے، ایک بی بی کے ہاتھوں میں ایک ننھا سا بچہ ہے۔ اللہ جانے آپ سمجھے یا نہیں سمجھے، ایک ننھا سا بچہ ہے۔ کب نکلے ہیں حسین؟ 28 رجب کو، 10 رجب کو علی اصغر مولا اس دنیا میں آئے ہیں۔ 18 دن، صرف 18 دن عمر ہے۔ صغرا کے سینے سے لپٹا ہوگا۔ رباب نے کہا بی بی بچہ میری گود میں دے دیجئے۔ صغرا نے کہا اگر چلا جائے تو لے لیجئے۔ اللہ کرے کسی کی گود غیر آباد نہ، اگر چلا جائے تو لے لیجئے۔ ہاتھ بڑھایا رباب نے، اصغر صغرا سے چمٹا رہا۔ سب نے کوشش کر لی، اصغر نہیں آیا۔ واہ رے میرا حسین۔ حسین نے باہیں نہیں پھیلائی، اصغر کے کان میں کچھ کہا۔ میرے ایک دوست نے ایک خوبصورت سی شق پیش کی، اس نے کہا عجب نہیں۔ حسین نے کہا اصغر اگر تو میرے ساتھ کربلا نہیں گیا تو 3 بال کا تیر مجھے مارا جائے۔ کس انداز میں آپ کریا کر رہے ہیں؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے۔ اگر تم نہیں چلے تو 3 بال کا تیر مجھے مارا جائے گا۔ ارے اصغر نے صغرا کو چھوڑا، حسین کی گود میں آئے۔ عجب نہیں کہا بابا میں علی ہوں، اور علی کی موجودگی میں زمانے کے محمد العظمت للہ۔ بس سمٹ گئے۔ 18 دن کے اصغر کو لے کے چلے حسین، رباب کی خالی گود میں رکھا۔ اب سنیے سید محمد دہلوی صاحب کا جملہ وہ مصیبت میں پڑھا کرتے تھے کہ وہ رباب کی گود میں رکھتے ہوئے کہا رباب دیکھو میں نے صغرا سے لے کے دے تو دیا ہے، لیکن جب دین پہ ضرورت پڑے تو مجھے واپس کر دے۔ رباب نے رو کے کہا والی ہمارے یہ دین کی امانت ہے، جب دل چاہے لے لیجئے گا۔ رباب پلٹ کے گود کی طرف نہ دیکھے گی۔ وہ دن بھی آیا جب حسین نے کہا رباب لاؤ علی اصغر میرے حوالے کرو، میں 2 قطرہ پانی کا انتظام۔ رباب نے کہا والی وارث جو امانت آپ نے دی تھی